بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو IUI میڈیا پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم پہلے تو یہ چیز سیکھنے والے ہیں کہ دوران استعمال اگر ہمیں اپنا صفحہ اپنی فائل چینج کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اس کی سیٹنگ تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمیں کوئی نیا رنگ نیا کلر چاہیے تو ہم اسے کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اپنا ان پیج پروگرام اوپن کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں اس وقت یہ فائل میرے سامنے کھل چکی ہے اور یہ اس وقت فائل پورٹریٹ سٹائل میں ہے، یعنی کھڑی حالت میں ہے، اوپر سے نیچے کی طرف کو۔ دوران استعمال ضرورت پیش آئی کہ ہمیں یہ بچھی ہونے کی حالت میں لینڈسکیپ میں اس کی ضرورت ہے، تو ایک تو طریقہ کار وہی ہے کہ ہم نئی فائل لیں اور شروع سے صفحہ جب نیو فائل اس پہ کلک کریں اور یہاں ہم اورینٹیشن اس کی سیٹ کریں پورٹریٹ یا لینڈسکیپ۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم اپنی اس فائل کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، تو دوران استعمال ہی ہم اپنی یہ سیٹنگ بھی تبدیل کر لیں اور جو کام ہم کر چکے ہیں وہ کام بھی اس فائل پر محفوظ رہے۔ تو اس کے لیے ہمیں فارمیٹ مینیو میں ڈاکومنٹ کی کمانڈ کو استعمال کرنا ہوگا۔ یہ فارمیٹ مینیو، یہاں اس میں فہرست میں نیچے ڈاکومنٹ، یہ کمانڈ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کمانڈ پر کلک کیا تو یہ ڈائلاگ باکس پیج سیٹ اپ کا کھل کے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اگر ہم اپنے صفحے کا سائز بدلنا چاہتے ہیں، A4 یہاں منتخب ہے، ہم اس کو کوئی اور صفحے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، A5 یا B4 جو بھی، وہ ہم یہاں سے منتخب کر سکتے ہیں، یا ہم اپنی مرضی کی کوئی پیمائش دے کر صفحہ لینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے پیمائش دے کر بھی صفحہ خود بخود منتخب کر سکتے ہیں۔ اور نیچے اورینٹیشن، اس میں پورٹریٹ یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں، سیدھی حالت میں اس وقت ہمارا صفحہ ہے، ہم اسے بچھی حالت میں لینڈسکیپ کی صورت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لینڈسکیپ پر ٹک لگا دیں گے۔ ٹک لگا کے اب اوکے کیا تو یہ دیکھیں ہمارا صفحہ اب لینڈسکیپ کی حالت میں بچھی حالت میں سامنے کھل گیا ہے، اور جو کچھ ہم نے اپنی فائل پر اپنے صفحے پر لکھا تھا وہ اسی طرح محفوظ ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہمیں اگر مزید سیٹنگ کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے، مزید اس میں سیٹنگیں بھی موجود ہیں۔ مارجن، کہ ہمیں یہ حاشیہ، یہ جو حاشیہ ہے یہ ہمیں بڑھانے کی اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو ہم اسے بھی یہاں سے بڑھا سکتے ہیں۔ چاروں طرف سے بڑھانے کی ضرورت ہے تو چاروں طرف سے بڑھایا جا سکتا ہے، کسی ایک جانب سے بڑھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ہم کسی ایک جانب سے بھی یہ بڑھا سکتے ہیں۔ مثلا ہم باقی ساری حالتوں میں یہی حالت برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور صرف رائٹ سائڈ پر دائیں طرف سے اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ دائیں طرف سے حاشیے کی جگہ زیادہ ہو، تو ہم یہاں ایک انچ، یہ آدھا انچ ہے، ہم 1 انچ پورا کر کے اوکے کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دائیں طرف سے ہمارے صفحے کا سائز بڑھ چکا ہے اور باقی ساری جگہوں میں اسی طرح ہی ہے، یہاں بھی اتنا ہی، بائیں طرف بھی اتنا ہی اور نیچے بھی اتنا ہی، جبکہ دائیں طرف سے صفحے کا سائز بڑھ چکا ہے۔ اس کے بعد ہم اگر اپنا کلر کوئی نیا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو کلر باکس ہے اس میں تو تقریباً 8 کلر ہوتے ہیں، وائٹ، بلیک، گرے، ریڈ، یلو، گرین، سیان، بلو اور میجنڈا، 9 کلر، ایک وائٹ اور باقی اس کے علاوہ 8 کلر مزید ہیں۔ تو ہمیں اگر ان کے علاوہ کسی اور کلر کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم کوئی نیا کلر اپنی فائل میں استعمال کریں، اپنی تحریر میں استعمال کریں، تو اس کے لیے ہمیں فارمیٹ مینیو اور یہاں سے نیچے ڈیفائن کلر، اس کمانڈ کو استعمال کرنا ہوگا۔ تو جیسے ہی یہ کمانڈ استعمال کی تو یہاں ڈیفائن کلر کا باکس آ گیا، اس میں
جو کلر تو کلر پلیٹ میں موجود ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہاں دائیں طرف کچھ کمانڈیں نظر آ رہی ہیں, کلوز, ہیلپ, اور اس کے بعد نیو, ریموو اور ماڈیفائی. نیو یہ کمانڈ بٹن استعمال کر کے ہم نیا کلر تیار کر سکتے ہیں. یہ نیو پہ کلک کیا اور یہاں وہ پوچھ رہا ہے کہ نیو کلر کا پہلے آپ نام رکھ لیں. ہم کوئی بھی اس کا ویسے نام لکھ دیتے ہیں, نیم. اوکے کیا تو اب یہ ڈیفائن کلر کی پلیٹ ہمارے سامنے کھلی ہے. اس میں یہاں مختلف کلر لائنوں کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں. تو کسی کلر کو بھی ہم کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں, اس کی شیڈ جو ہے وہ تیز رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو ڈارک کرنا چاہتے ہیں, لائٹ کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم اس کلر کا انتخاب کر لیں. مثلا یہ گرین ہے, گرین کلر لے کر میں اس کی شیڈ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں. تو یہاں یہ نیچے والی سکرین میں یہاں پر وہ ہمیں شیڈ نظر آئے گا, جو شیڈ ہم منتخب کریں گے اور جو تبدیل ہو رہا ہوگا وہ یہاں نظر آئے گا. اب گرین کلر تو منتخب ہو چکا ہے, اب اس کا شیڈ کم لائٹ کرنا ہے یا اسے ڈارک کرنا ہے. اگر ہم اس ایرو کو اوپر کی طرف کو اٹھائیں گے تو وہ اس کا شیڈ لائٹ ہوتا جائے گا سفیدی کی طرف, اور اگر نیچے کی طرف ہم لاتے جائیں تو اس کا شیڈ ڈارک ہوتا جائے گا. یہ دیکھیں اب ڈارک ہو گیا. تو اب اوکے کیا, اوکے کر کے اس باکس کو کلوز کیا, اور اس کے بعد ہم اپنی اس تحریر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے اس باکس میں یہاں پر نیچے وہ کلر نظر آ گیا موجود ہے. ہم نے نیم کے نام سے نیا کلر تیار کیا تھا تو یہ کلر یہاں پر ظاہر ہو گیا ہے, اور ہماری اس تحریر میں بھی اس وقت وہی کلر نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں وہی کلر اب ہماری تحریر میں بھی ہے. جو کلر ہم نے ڈارک گرین تیار کیا تھا وہ کلر یہاں پر موجود ہے. اگر مزید اور کوئی کلر بنانا ہے تو وہ کلر بھی بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح فارمیٹ مینیو میں ڈیفائن کلر اور یہاں نیو پہ کلک اور کلر کا نام دیا مثلا ایک, اور اس کے بعد کون سے کلر کو ہم نے استعمال کرنا ہے وہ کلر سلیکٹ کیا, اور اسے ڈارک کرنا ہے تو ڈارک کر لیا جائے, اسے لائٹ کرنا ہے تو لائٹ کر کے جب اوکے دبا کے تو کلوز کریں گے تو وہ کلر ہمارے اس کلر باکس کے اندر, کلر پلیٹ کے اندر شامل ہو جائے گا. یہ دیکھیں اب نیچے ایک نمبر والا جو کلر ہے وہ ابھی ہم نے تیار کیا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے تیار کیے ہوئے کسی کلر میں مزید کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں فارمیٹ مینیو اور ڈیفائن کلر, اور ڈیفائن کلر کے بعد ہمیں یہاں موڈیفائی. سب سے پہلے تو اس کلر کو ہم منتخب کر لیں. مثلا اس کلر میں ہم تبدیلی مزید کرنا چاہتے ہیں تو اس کلر کو سلیکٹ کر کے موڈیفائی پر کلک کیا تو اب یہ دیکھیں اسے مزید ڈارک کرنا ہے تو مزید ڈارک کر لیں, اگر اسے لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے لائٹ کر لیں. جتنا بھی جس حالت کو بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں اس حالت کو لا کر اوکے کریں گے اور اسے کلوز کریں گے. تو اگر وہ کلر کہیں استعمال ہوا ہماری تحریر میں تو وہ وہاں سے بھی اپنی اسی حالت میں ظاہر ہو جائے گا جو حالت ابھی اس کی منتخب کی ہے. اسی طرح اگر ہمیں اپنا تیار کیا ہوا کوئی کلر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے اس کلر کا انتخاب کریں گے. سب سے پہلے اسی طرح فارمیٹ مینیو سے ڈیفائن کلر اور یہاں کا آ کر اس کلر کو سلیکٹ اور اس کے بعد ریموو. یس اب وہ کلر ختم ہو گیا. کلوز کیا تو اب وہ کلر ختم ہو گیا. اب یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو ہم کلر تیار کرتے ہیں جس فائل میں ہم نے وہ کلر تیار کیا ہے ہمارا وہ کلر صرف اسی فائل تک محدود رہے گا. سارے پروگرام میں وہ کلر شامل نہیں ہوگا. نئی کھلنے والی فائل میں یہ کلر موجود نہیں ہوگا. وہی جو ان کے ڈیفالٹ کلر ہیں وہی کلر نئی فائل میں ہوں گے. ہمیں یہ خود سے اپنی فائل میں تیار کرنا ہوگا اور یہ ہماری فائل میں محفوظ بھی تب ہوگا جب ہم کلر تیار کرنے کے بعد اپنی فائل کو سیو کر لیں گے. کنٹرول ایس کے ذریعے سے یا فائل مینیو میں سیو کمانڈ کو استعمال کر کے ہم اپنی اس فائل کو سیو کر لیں گے تو یہ کلر
ہماری اس فائل کے اندر محفوظ رہے گا، باقی نئی کھلنے والی فائل میں وہی جو ڈیفالٹ کلر ہیں وہی رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کی فوری اطلاع حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن دبا لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔